السلام علیکم سلمان بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بھائی، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ سلمان بھائی، آپ ہمیں آج یہ بتائیں کہ نماز میں ٹوپی کی کیا اہمیت ہے؟ یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، مغرب کا وقت تھا، تھوڑا لیٹ ہو رہا تھا، اس چکر میں بنا ٹوپی کے نماز پڑھنے چلا گیا، اور ایسا میرے ساتھ 2-3 بار ہوا۔ تو تیسری بار میں مجھے وہاں پر لوگوں نے روک لیا اور کہا کہ آپ نماز میں ٹوپی کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں سعودی عرب میں رہا ہوں، وہاں کسی نے مجھے آج تک نہیں کہا، ایک عادت سی بنی ہوئی ہے، کئی بار بنا ٹوپی کے پڑھ لیتا ہوں، کئی بار ٹوپی سے پڑھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، نماز کا حصہ ہے، یہ نماز کے آداب میں سے، نماز کے احترام میں سے ہیں۔ بہت ساری باتیں انہوں نے مجھے بتائی۔ بہرحال میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ نماز میں ٹوپی کی کیا اہمیت ہے، ذرا اس پر تھوڑی سی وضاحت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے بھائی، جیسے آپ نے سوال کیا کہ آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے گئے اور آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، تو وہاں لوگوں نے آپ کو ٹوکا کہ بھائی آپ بنا ٹوپی کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ غلط ہے، گناہ کا کام ہے، اور ٹوپی نماز کا اہم حصہ ہے، یعنی بڑی سنت ہے۔ تو جیسے میں آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگوں کو صحیح دین کا نہیں پتہ، یعنی جو قرآن و حدیث میں دین جو موجود ہے وہ لوگوں کو نہیں پتہ۔ لوگ صرف وہ دین مانتے ہیں جو مولوی ان سے کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی ہونا ضروری ہے نماز کے لیے، اگر ٹوپی نہیں ہوگی تو ہماری نماز نہیں ہوگی، یا نماز میں ثواب میں کمی ہو جائے گی نماز کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں حدیث میں ہمیں اس بارے میں کیا ملتا ہے۔ تو اگر ہم حدیث دیکھیں گے تو اس میں معلوم پڑے گا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جس میں آپ نے یہ فرمایا ہو کہ دیکھو لوگوں، تم جب نماز پڑھنے جایا کرو تو ٹوپی لے لیا کرو یا اپنے سروں پر کپڑا ڈھانک لیا کرو۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بالغ جو لڑکی ہوتی ہے، یعنی جب وہ بالغ ہو جاتی ہے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا بغیر اوڑھنے کے، یعنی اس بنا سر ڈھکے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو مردوں کے بارے میں اگر کوئی ایسا اصول ہوتا ہے یا نبی علیہ السلام کا حکم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ دیکھو مرد کی نماز بھی بغیر سر ڈھکے قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ تو اگر آپ حدیثیں دیکھیں گے تو حدیث میں واضح ملتا ہے، یعنی صحابہ اکرام فرماتے ہیں، کئی ساری روایتیں موجود ہیں، جیسے جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ ظہر کے ٹائم نماز پڑھ لیں، یعنی سنتیں پڑھ لیں، اور آپ کے جسم پہ صرف ایک چادر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسے لپیٹ رکھا ہے اس طریقے سے کہ آپ کا صدر ڈھکا ہوا ہے، اور آپ اس میں نماز پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ لیں اور آپ کے جسم پہ صرف ایک ہی چادر ہے۔ تو حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر، یعنی سر کھول کر صرف ایک چادر کے اندر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے سلمان بھائی، اس میں ایک جو ایکسکیوز دینے کو ملتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے یہ روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ ایک چادر میں نماز پڑھے، تو کہتے ہیں کہ جی اس ٹائم غربت تھی، لوگوں کے پاس 2 چادریں ہوتی نہیں تھی، تو سر کہاں سے ڈھکتے؟ تو اس پر آپ کی کیا وضاحت ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس مسئلے میں؟ ان کا یہ ایکسکیوز ہم مان لیتے ہیں اگر اس طرح کی روایت کو ہمیں حدیث کے اندر مل جاتی، یعنی ایسا لکھا ہوا ہوتا کہیں حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجبوری کے تحت ایک چادر میں نماز پڑھی، لیکن حدیث کے اندر تو صراحت ہے، جیسے آپ صحیح ابن خزیمہ پڑھیں گے تو اس کے اندر امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے پورا باب باندھا ہے کہ ایسے شخص کی نماز کے بارے میں جو 2 چادروں کے ہوتے ہوئے جان بوجھ کر ایک چادر میں نماز پڑھے، اور اس میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ سے ملنے، تو میں نے دیکھا کہ آپ ایک چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کی دوسری چادر آپ کے پہلو میں پڑی ہے، یعنی وہیں پڑی ہے سامنے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہی جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ یہی عمل کرا کرتے تھے، یعنی انہیں کسی اور دوسرے صحابی نے دیکھا، تابعی نے دیکھا، تو کہا تم ایسا کیوں کر رہے ہو، ایک چادر میں نماز کیوں پڑھ لو، حالانکہ تمہارے پاس تو 2 چادریں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، میں یہ خود عمل نہیں کر رہا، میں نے نبی علیہ السلام کو یہ دیکھا تھا کہ وہ آپ یہ عمل کرتے تھے کہ آپ کے پاس 2 چادریں ہونے کے باوجود بھی آپ ایک چادر میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمل تو سنت ہوا، یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی میں اگر صحابی کوئی کام کر رہے ہیں جان بوجھ کر تو یہ تو سنت ہوا۔ تو حدیث کے مطابق تو ننگے سر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، ننگے سر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا عمل یہی تھا۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا، مسند احمد میں حدیث ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ نے اپنی عمر کی آخری نماز پڑھی، یعنی وفات سے پہلے، وہ اس حال میں پڑھی کہ آپ کے بدن پر صرف ایک دھاری دار چادر تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آخری نماز بھی اس طریقے سے تھی، آپ کا سر کھلا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے سلمان بھائی، ٹھیک ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان ساری روایتوں سے کہ نماز یعنی ٹوپی جو ہے وہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسجدوں کے اندر جو پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، اور بہت پرانی رکھی ہوئی ہیں، بڑی گندی سی ہو جاتی ہے، اس کو لے کر لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جو سب سے بڑا مالک ہے، کسی عام یعنی کسی آفیسر کے سامنے، کسی پروفیسر کے سامنے لگا کے اسے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے وہ بھی لوگوں کی کم علمی ہے، یعنی وہ ایسی ٹوپی لگا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، جو ٹوپیاں لگا کر وہ نجی محفلوں میں نہیں جا سکتے، کہیں دعوت میں نہیں جا سکتے،
کسی ایسے اونچی شخصیت کے پاس نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کے سامنے ایسے لباس میں کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی وہ ٹوپیاں جو بدبو مارتی ہیں اور ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی ٹوپی اوڑھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو انہیں شرم آنی چاہیے۔ اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو لوگ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ مسجد میں ٹوپیاں رکھ دو تاکہ لوگ ننگے سر نماز نہ پڑھیں، تو ٹوپی سے بڑا درجہ تو دین کے اندر داڑھی کا ہے، تو انہیں چاہیے کہ نقلی داڑھی بھی وہاں لٹکا دیں تاکہ جو بھی لوگ ایسے آئیں جن کی داڑیاں نہ ہوں وہ نقلی داڑھی لگا کر نماز پڑھ لیا کریں۔ اور پھر داڑھی کیوں، پھر آپ کرتا پاجامے بھی ٹانگ دیں، کیونکہ یہاں کے مولوی تو یہ بھی کہتے ہیں نا کرتا پاجامہ سنت ہے، تو انہیں کرتے پاجامے بھی ٹانگ دینے چاہیے۔ جو بھی لوگ پینٹ شرٹ پہن کے آئے یا کوئی ایسے لباس پہن کے آئے جو کرتے پاجامے کے مخالف ہو تو اسے اتار کر وہ چینج کر لیں۔ تو یہ صرف کم علمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سلمان بھائی، آپ کی بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ ٹوپی نماز کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں مولانا جو اپنی باتیں پیش کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کچھ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے بارگاہ میں جب کھڑے ہوں تو زینت اختیار کریں یا نماز میں خشوع خضوع اختیار کریں، ٹھیک ہے نہیں، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ تو کیا ٹوپی پگڑی یہ کیا سب زینت کا حصہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیں۔ اور آپ بھی، میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی ایک رومال باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں سر ڈھکنے کے لیے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی مجھے وضاحت کریں۔ دیکھیے میرے بھائی، جیسے آپ نے کہا کہ جو عالم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ تو بہت سے عالم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے زینت پگڑی میں، یعنی زینت کے اندر پگڑی بھی آتی ہے، ٹوپی بھی آتی ہے، تو پھر ننگے سر نماز پڑھنا کیسے بہتر ہوا، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے خشوع و خضوع بھی آتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، یہ تو ہر انسان مانتا ہے کہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں نہیں پتہ چلا کہ پگڑی اور ٹوپی زینت کا حصہ ہے؟ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو حدیثیں ہمیں مل رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے، بنا سر ڈھکے نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل کیوں کر رہے تھے جو قرآن کے خلاف تھا؟ تو کیا ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کر سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی عمل کرا ہے جو قرآن کے عین مطابق تھا، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام کا بھی عمل دیکھیں کہ صحیح حدیث ملتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی راوی کہتے ہیں کہ وہ ایک چادر کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، حالانکہ ان کی دوسری چادر کھوٹی پہ لٹکی رہا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ صحابہ خود سے عمل نہیں کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو دیکھ کر عمل کر رہے ہیں، جیسے میں نے جابر بن عبداللہ کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے۔ تو اگر زینت اختیار کرنے سے مراد ٹوپی پگڑی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے لگاتے اور پھر صحابہ کرام لگاتے، پھر وہ حدیثیں ہمیں ملتی تو ہم بھی کرتے، ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی اس سے کوئی خشوع و خضوع کا تعلق ہے۔ خشوع و خضوع کا تعلق تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے فقیر بن کے کھڑے ہوں، کیونکہ آپ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نہتے کھڑے ہیں، یعنی جو ہم رفع الیدین کرتے ہیں نماز میں وہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے مانگنا آئے ہیں، اللہ سے دنیا کی نعمتیں بھی مانگ رہے ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی مانگ رہے ہیں، تو اللہ کے سامنے آپ چودھری بن کے نہیں پگڑی وگڑی لگا کر، اس کے سامنے تو عاجز، یعنی آپ اس حال میں ہو کہ آپ فقیر لگیں، اور ہم تو ہیں ہی فقیر، اللہ کے علاوہ ہر انسان فقیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا آپ کا دوسرا سوال جو آپ نے کہا کہ میں نے پگڑی کیوں اوڑھ رکھی ہے، تو میرے بھائی یہ ہمارے یہاں کی مجبوری ہے، یعنی جب بھی ہمارے یہاں کوئی دین کی بات کرنا چاہتا ہے تو لوگ اس کے اندر عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے سر نہیں ڈھانک رکھا، اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اس کے سر پہ پگڑی نہیں ہے، اس نے کرتا پاجامہ نہیں پہن رکھا، یا اس کی داڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے دین کا حصہ بنا دی کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ دین کی دعوت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اپنی بات سنانے کے لیے پہلے یہ چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں تاکہ لوگ آپ کو سنیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کو سننے لگیں گے تو انہیں یہ عقل آ جائے گی کہ دین اصل میں ہے کیا، اور ہم جس چیز کو دین سمجھ رہے تھے وہ دین نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں کے لوگوں کا بنایا ہوا کلچر ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سلمان بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ سے بات چیت کر کے یہ ایک چیز کا کنکلوژن یہ نکلا ہے ہماری ساری بحث کا کہ افضل تو یہ ہے کہ انسان ننگے سر ہو کے نماز پڑھے، ٹھیک ہے نہیں، بنا ٹوپی کے نماز پڑھے، ٹوپی سے بھی پڑھ سکتا ہے، یہ دونوں ہی طریقے استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسی کوئی سختی نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہ ٹوپی کی وجہ سے نماز چھوڑ دے، یا جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اس نظر سے دیکھیں جیسے یہ بہت بڑا کوئی کرائم کر رہا ہو، نماز نہیں پڑھ رہا ہو ننگے سر۔ تو یہ چیزیں معاشرے کے اندر سے ختم ہونی چاہیے، انشاءاللہ یہ ویڈیو کے مادھیم سے لوگوں کو پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے سلمان بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اگلے ایک چیز میں اور آپ کو بتانا چاہوں گا جاتے جاتے کہ دیکھیے اگر کوئی ٹوپی اوڑھ کے نماز پڑھتا ہے یا پگڑی اوڑھ کے نماز پڑھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے اس کی نماز نہیں ہو رہی یا وہ گناہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں پریشانی جب ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو دین کا حصہ بناتے ہیں جسے اللہ اور رسول نے دین نہیں ڈکلیئر کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے معنوں میں لے آتے ہیں اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پگڑی میں نماز پڑھی ہے تو آپ نے موزے پہ بھی نماز پڑھی ہے، اب ہم کیا یہ کہنا شروع کر دیں کہ موزے بھی نماز کا حصہ ہیں، آپ جب بھی نماز پڑھنے جائیں تو آپ موزے اوڑھیں، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے اگر آپ نے جیکٹ پہنی ہے اور آپ اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو دین کا حصہ نہیں بن جاتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کے اندر بھی نماز پڑھی ہے، لیکن اکثر عمل آپ کا جو ہے وہ آپ نے ننگے سر پڑھا ہے۔ کبھی آپ سفر میں ہوئے آپ نے پگڑی اوڑھ رکھی ہو تو آپ نے اس کو اوپر ہی مسا کر لیا،
ٹھیک ہے. جس طرح بھی ونٹر سیزن ہے, اگر ہم جیکٹ پہن رکھیے اور مسجد میں چلے جاتے ہیں تو کیا اس سے لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ جیکٹ نماز کا حصہ ہے یا موزے نماز کا حصہ ہے؟ تو یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, دین وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سلمان بھائی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر بات کرتے ہیں کسی اور ٹاپک پر. تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.